اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہوں، ضابطے کے بڑے اس لیے فرمایا کہ حقیقت میں بڑا تو کون ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ضابطے میں باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، استاد بڑا ہوتا ہے، شاگرد چھوٹا ہوتا ہے، شیخ بڑا ہوتا ہے، مرید چھوٹا ہوتا ہے، یہ ضابطے کے بڑے ہیں۔ تو حقیقت میں بڑا کون ہے کچھ پتہ نہیں، مرید شیخ سے کہیں آگے نکل جائے، شاگرد استاد سے کہیں آگے نکل جائے، بیٹا باپ سے کہیں آگے نکل جائے، لیکن ضابطے میں یہ بڑے کہلاتے ہیں۔ تو جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہیں ان سے مشورہ کرنے کا اہتمام کرو اپنے اہم معاملات میں، اور ان کے مشورے کی بنیاد پر فیصلے کرو، خود رائے سے نہ چلو۔ جب ضابطے کے بڑے ختم ہو جائیں تو کیا کرو، اپنے ہم رتبہ جو شخص ہیں ان سے مشورے کرو۔ ہم رتبہ کیسے کہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دو، تو دونوں آپس میں ہم رتبہ ہیں، تو اگر استاد نہ رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں، بھئی یہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس میں کشمکش ہے، کیا فیصلہ کروں؟ اپنے برابر کے لوگوں سے کرو، اور جب برابر کے لوگ بھی نہ رہے یا میسر نہ ہو تو چھوٹوں سے کرو، چھوٹوں سے بھی مشورہ کرو، چھوٹوں سے مشورہ کرو اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ میں چونکہ بڑا ہوں لہذا ہمیشہ میری رائے ہی درست ہوگی، ہو سکتا ہے چھوٹا کوئی اچھی رائے دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے۔ اچھی بات، اچھی رائے آنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو چھوٹے کے دل میں آ جائے، وہ بڑے کی رہنمائی کر دے۔ تو بعض اوقات چھوٹے کی بات بھی جو ہے وہ کارآمد ہو جاتی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں سنت میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کہاں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہاں؟ وہ پیغمبر ہیں، ان کے اوپر وحی اترتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے، لیکن ابو بکر و عمر سے مشورہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ بھئی یہ صورتحال پیش آ گئی، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے مجمع بلا کر ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ بھئی کیا کرنا چاہیے، اور بعض اوقات ان کے مشورے پر اپنی رائے بھی چھوڑ دی۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے دشمن کا، بلکہ مدینے میں رہ کر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، آپ کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت جوش جہاد سے معمور تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہم تو باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی، ان کے رائے پر عمل کیا۔ تو یہ جو تکبر کی، عجب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں آیا اس بیماری میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں، اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ تواضع سے محروم ہے۔ ہم نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ساری زندگی دیکھا۔ مفتی اعظم، آپ جانتے ہو مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ساری زندگی فتویٰ لکھنے کے اندر گزاری، لیکن جب کوئی نیا مسئلہ آتا تھا جس پر غور کرنا ہے تو سب کو جمع کرتے تھے،
اور ہم تو طفل مکتب بچے، لیکن اگر ہمارے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو اس طرح سنتے تھے جیسے کہ کوئی چھوٹا بڑے کو سن رہا ہو، کہ بھائی دیکھو شاید ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے صحیح کہہ رہا ہوں.